آپ اسی معیشی نظام کو لے لیں. آج ہمارے یہاں معیشت کی نسبت بڑی گفتگو ہوتی ہے، بڑی بحث ہوتی ہے کہ ایسے مسائل ہیں، ایسے مسائل. وہ میاں نظام معیشت ایسا ہے کہ جہاں پہلے پیسہ ہے وہیں جمع ہو، اور جہاں ضرورت ہے وہاں مزید کمی واقع ہوتی جاتی ہے. یہ سود کا محاصل ہے. ہم سود سے تو نکلتے نہیں. کیوں نہیں نکلتے؟ اس لیے کہ جس کے پاس اختیار ہے اسے یہ دنیا کا فائدہ مل رہا ہے. لیکن اللہ کریم جو ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ جو آیات کریمہ ہیں کہ اللہ جو فرما رہے ہیں صحیح وہ ہے، اور اللہ ظلم نہیں کرتے. اب جب یہ سود کی بات آئے گی، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل کو سفرا ہے، کھڑا ہے، تو جو نتائج مرتب ہوں گے پھر چیخنے کی کیا ضرورت؟ قرآن فرماتا ہے نا کہ قیامت کے روز اللہ کے حضور مخلوق عرض کر رہی ہوگی کہ یا اللہ ایک دفعہ واپس بھیج دے، جو کچھ تو نے فرمایا، جو کچھ تیرے انبیاء اور رسول فرمائے ہم اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے، ایک دفعہ ہمیں واپس بھیج. تو اب جہاں ہم ہیں تو یہ وہ مکلف حصہ ہے، تو یہاں ہم جو زندگی بسر کریں. اب جو احکامات دین ہیں انہیں جب آپ دیکھیں تو اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھیں. ایک ہے اس کی ادائیگی، ہماری ضرورت ہے ہم اسے ادا کر رہے ہیں. دوسرا حصہ ہے کہ اس کے وہ نتائج جو مزید ورع اور تقویٰ تک لے جاتے ہیں. عدم ادائیگی قابل گرفت ایک جرم ہے، اور دوسرا جو اس کا حاصل آتا ہے اور ایک بدترین صورت پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اور غیر صالح زندگی میں وہ بندہ دھنستا چلا جاتا ہے. صالح اعمال بجائے خود ایک صالح عمل ہے، اجر اور ثواب ہے، اللہ کریم کی رضا ہے، دنیا کی زندگی کی منفعت ہے، اپنے لیے آسانیاں ہیں، یہاں بھی آسانی ہے، آخرت کی بھی آسانی. پھر اس پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ مزید ورع اور تقویٰ کی صورت میں نصیب ہوتے ہیں. اور بدی جو ہے اس کا دوسرا حصہ جو ہے، ایک تو عمل بد ہے وہ سزا ملے گی، دوسرے اس کے اثرات ایسے ہیں کہ مزید جو ہے برائی میں بندہ مبتلا ہوتا چلا جائے گا. اب ہم نے سود تو چھوڑنا نہیں، پورے نظم میں ہم نے سود کو اس طرح داخل کر لیا ہے، اور ضروریات کے لیے ہم ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں اور سوچتے نہیں ہیں کہ وہ بندہ جو دن میں مانگ کر روٹی کھاتا ہے، بھکاری ہے، صدائیں لگاتا ہے، اللہ کے نام پر مانگتا ہے، اور لوگ اسے کوئی تھوڑا بہت جو دیتے ہیں اس میں سے کھاتا ہے. نظام اور معیشت یہ ایسی ترتیب ہے کہ یہ اس سے بھی ٹیکس لے رہی ہے، اور اس کے بعد ہر طرف یہ چرچا ہے کہ یہ قوم ٹیکس نہیں دیتی. میاں ایک جو ماچس کی ڈبیا ہے اس کی ایک سلائی تک تو تم ٹیکس لے رہے ہو، اور کتنی ہی طرح کے لے رہے ہو، اور اس کے بعد پھر واویلا بھی ایسا. پھر ہمارا نظام ایسا ہے کہ ہم نے وہ چھاننا ہوتا ہے دانے چھاننے کے لیے، اس میں ہم پانی بھر کر لا رہے ہیں، حالانکہ اس میں بے شمار سوراخ ہوتے ہیں، اس لیے ہوتے ہیں کہ باریک مٹی اور ذرات گر جائیں اور جنس جو ہے وہ صاف ہو جائے. ہم اس میں پانی لانے کا جو ہے سبب کر رہے ہیں، بھر بھر کر لا رہے ہیں، اور مزید ٹیکسز بڑھا رہے ہیں. حالانکہ یہیں آپ دیکھیں کہ سود سے جان چھوٹے، اور جو نظام زکوٰۃ ہے اس کا نفاذ ہو، اور واقعتاً حکماً نفاذ ہو، اور ایک ایک جو بندہ ہے اور ایک ایک جو ملکیت ہے اس کی اسیسمنٹ کی جائے، تو جتنا ہمارا بجٹ ہے اتنا اس سے زائد ہمارے جو زکوٰۃ جمع ہو جائے تو پورا ملک مقروض ہے. تو کیا مقروض کی ادائیگی نہیں آتی زکوٰۃ کے ذریعے؟ تو پورا ملک مقروض. لیکن ہم تمام جو جہاں بیٹھا ہے وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میں اپنی عقل اور اپنی گرفت سے ہر چیز کو پکڑ کر بیٹھا ہوں. وہ یہ بھول جاتا ہے کہ جہان کا مالک ہے، اس نے مجھے فرصت دی ہے تو میں یہ سانسیں لے رہا ہوں، یہ دی ہوئی اس کی ہیں، اور وہ ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا. میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ ظلم اور زیادتی ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اب گمان ہے کہ میں کر رہا ہوں، میری ملکیت ہے. ایسے ہی ہے نا. اگر اسی معیشت میں دیکھیں تو جو زکوٰۃ دے رہا ہے وہ اپنے مال کو مان رہا ہے کہ یہ مال میرا نہیں ہے، لیکن جو زکوٰۃ نہیں دے رہا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ مال میرا ہے، میں کیوں بانٹوں اس کو. اور جو زکوٰۃ دے رہا ہے وہ جہاں زکوٰۃ دے رہا ہے وہاں اقرار کر رہا ہے کہ نہ میں اور نہ میرا مال، یہ تو سارا کچھ اللہ کا ہے، میرا تو اس میں کچھ بھی نہیں.
تو جو ہے اللہ کا، تو پھر جیسے میں نے کمایا اس کے حکم کے مطابق، تو خرچ پھر کیسے کروں؟ جیسے اس کا مالک کا حکم۔